الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فتحدى بأقصر سورة من صوره مساقي الخطبا من العرب العربا فلم يجد به قديرا والصلاة والسلام على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، دعوت کے سلسلے میں اس وقت دو بنیادی پہلو ہیں۔ ایک دعوت تو اپنوں کی ضرورت ہے، اور ایک دعوت غیروں میں دینے کی ضرورت ہے۔ یہ دعوت دونوں رخ کو متقاضی ہے۔ ہم اپنوں میں بھی اس قدر خرابیاں ہیں کہ کما حقہ ہم ان تک اللہ کی باتوں کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ مستقل محنت ہماری اور آپ کی اس طرف ہونی ہے کہ اپنوں کے درمیان جو یہ رواج اور یہ طریقے چھپے یا اعلانیہ طور پہ ہو رہے ہیں، ہم اس پہ بھی محنت کریں اور اس کو روکنے کی صحیح کریں اور اس کو سمجھائیں۔ دوسرے، غیروں کے درمیان اسلام کی دعوت دینا یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی۔ لگتا ایسا ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری کو سمجھ نہیں رہے ہیں یا لے نہیں رہے ہیں، بس اس ذمہ داری کو سوچ رہے ہیں کہ اگلے لوگ جن کو ذمہ داری تھی وہ کر کے چلے گئے، اب ہمیں ان پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نیک بندے ابھی بھی اس دھرتی پہ موجود ہیں جو اس سلسلے میں بھی بڑی کڑی محنت اور مشقت برداشت کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں بھی پوری محنت کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم ناچیز کے ذہن میں ایک رائے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے محفلوں میں، اپنے پروگراموں میں، چاہیں وہ پروگرام مساجد کے اندر ہوں یا مساجد کے باہر ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، مساجد کے باہر بھی ہمارے جو اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، ہم اس میں عام غیروں کو تو نہیں بلائیں، لیکن مخصوص لوگوں کو دعوت دے کر کے اپنے محفلوں میں لائیں اور جو اسلام کی دعوت ہے اس کے سامنے پیش کریں۔ اور یہ ابتدائی مرحلہ ہے، ابتدائی چیز ہے، اور اس کے بعد جو آگے کی محنتیں اس سلسلے میں ہوتی ہے، جو کرنے والے لوگ ہیں جن کا تجربہ ہے، وہ حضرات آپ کو تفصیل سے اس سلسلے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے کام کیا جاتا ہے، کس طرح سے کام کرنا ہے، اور جو لاہ عمل ہمیں دیا جائے گا انشاءاللہ اس کے مطابق ہم لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کام کرنے والے لوگ یا اپنوں میں کام کریں یا غیروں میں کام کریں، ان کے لیے دو تین باتیں بڑی اہم ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں۔
ان میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ جو ہم غیروں میں یا اپنوں میں بولیں تو اس بولنے کو بہت اہتمام اور بڑی فکر کے ساتھ بولیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جھانکنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈھیر سارے انبیاء اور پیغمبر تشریف دنیا میں لائے ہیں، ان میں سے قرآن میں بھی تذکرہ آیا ہے، 2 پیغمبر تو داعی اسلام ہیں، ان سے بڑا داعی کون ہوگا؟ سب سے بڑے داعی تو وہی ہیں۔ اب وہ دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں پیغمبر سوال کرتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں۔ ان میں سے ایک پیغمبر سوال کرتے ہیں، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ وہ پوچھتے یہ ہیں، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، ان کو کیسے آپ زندہ کریں گے؟ اور دوسرے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیف تحیی الموتى، کہ اللہ ان مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ ایک نبی لفظ کیفہ کا استعمال فرماتے ہیں اور ایک نبی لفظ انا کا استعمال کرتے ہیں۔ طالب علم سے مخاطب ہیں کہ یہ کیف کے اندر تعجب نہیں ہے اور لفظ انا کے اندر تعجب شامل ہے سوال کے ساتھ ساتھ، دونوں میں فرق ہے۔ ایک سوال کے اندر صرف سوال ہے، تعجب نہیں ہے، اور دوسرے سوال کے اندر سوال کے ساتھ ساتھ تعجب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کیا؟ 100 سال تک مردہ کر دیا، اور پوچھا زندہ کرنے کے بعد کہ کتنے دن سوئے؟ فرمایا کہ 1 دن یا 1 دن سے کم۔ کہا کہ نہیں، ایک دن نہیں، 100 سال آپ سوئے ہیں۔ اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، اپنے پینے کی طرف دیکھیے، اپنے سواری کی طرف دیکھیے۔ باہر کا تفصیل نہیں بتانا ہے، آپ حضرات واقف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو تعجب والا جملہ استعمال کرنے کی وجہ سے 100 سال تک مردہ کر دیا، اور ایک نبی جنہوں نے سوال تو کیا لیکن تعجب نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی باتیں کی۔ قرآن میں اس کا تفصیل سے تذکرہ آیا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہوں کہ چونکہ سوال تھا، اس سوال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بھی قربانی مانگی ہے اور فرمایا کہ چلیے میں نے آپ کو یہ پرندہ مردہ اور زندہ کی تفصیل بتا دیا، اب آپ اپنے اولاد کی قربانی کیجیے۔ تو یہ ذرا سا اگر ہم اپنے باتوں کے اندر لچک پیدا کریں گے، اپنی باتوں کے اندر اصلاح کر کے، اپنی باتوں کو وزنی بنا کر کے نہیں پیش کریں گے، تو جتنا فائدہ ہونا ہے اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہمارے اندر استقلال اور عزم اور حوصلہ بھی ہونا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ خلق قرآن پہ جو کوڑے آپ کو لگائے گئے، ایسے کوڑے لگائے گئے کہ اگر وہ ہاتھیوں کے اوپر لگا دیے جاتے تو ہاتھی بلبلا اٹھتا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کوڑے کی وجہ سے آپ کے پیٹھ کے جو گوشت ہے وہ مردہ ہو گئے، سڑ گئے، کینچیوں سے کاٹ کے علیحدہ کیا گیا مرہم لگانے کے لیے۔ تو ہم چلیں گے تو مصائب بھی ہمارے ساتھ آئیں گے، ہم ان کا مقابلہ بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ اپنا عزم، اپنا حوصلہ بلند رکھیں گے اور مستقل مزاجی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کہانی اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔